نیلم کا مرکت بادیبہ تبسم میں جراز کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر دستک دی۔ دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھتے دبی دبی بھاری آواز میں بولی، ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے کیپٹن نیلم۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں۔ وہ تکیے کو اور زور سے دبوچتی بولی، پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھیں۔ میجراس کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ایک امیچور لڑکی ہے۔ اگر وہ جذباتی ہو تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ مجراس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایت گونجی، تم کرنل شہیر عالم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہاں ہاں دوست، میں تو یہاں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، میں نہیں چاہتی اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک سٹار کی فائل چاہیے مجھے بس۔ اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجراس کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھی۔ 17-18 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجراس کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھی؟ جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منہاج نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد میں آج بھی وہ نوکیلے تار گڑھے محسوس ہوتے تھے۔ جسم کے نازک حصے پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا، اس نے کرنل شہیر عالم کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے، ان تمام کربناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا۔ ان کے بیٹے نے زمین کے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں۔ جانے کس کس اس طرح کی مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منہاج جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے، وہ یقیناً منہاج کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھنی کر دے گا، تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے۔ مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ وہ 1 سال تک اس کے سامنے رہا ہے، اس کی گینگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا، صرف اس لیے کہ جو درد، جو تکلیف اس نے برداشت کی، کوئی اور اس المناک درد سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو منہاج تو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تو جو ناحق ظلم کر رہے ہیں معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجراس نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں ہوتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی رشتہ نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا؟ ایسے ہی تو نیلم اسے سخت جان، پتھر، بے حس نہیں کہتی تھی۔ وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے اسے وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، سب نے اپنے وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھیں، وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجراس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیپٹن حمزہ، انس، میم، بشریٰ اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالا اترنا تھا۔ ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے؟ وہ تھا ہی قابل۔ تبھی میم بشریٰ کو نیلم کا لفظ بے حس بہت بری طرح سے چبھا تھا۔ یہاں کی طرف کچن آتا ہے اور یہ کاؤنٹر، اور کچن کے ٹھیک اوپر ہی چھت والا کمرہ ہے۔ مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھ آ رہا ہے۔ انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا، پھر پینسل چھوڑ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ دن میں میور کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلب کی مصروفیت، ان کی نیند تو اب خواب ہی بن کر رہ گئی تھی۔ میم پلیز ایک سٹیئرنگ کافی ہے، انس نے گزارش کی۔ وائی ناٹ؟ وہ مسکراتی ہوئے اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ میور کو ہم نے ٹریپ تو کر لیا ہے، مگر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہم پہ بھروسہ کرے گا، اپنے کام نکلوائے گا۔ بس مشکل ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی راز بتائے، اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایجنٹ 61 نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل 100%۔ وہ بہت شاطر انسان ہے، عابد کے ذریعے اس نے ملے ہیں، تب بھی اتنا ریزرو
اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینے لگ جاتے۔ انس نے اس کے خیالات کی تصدیق کی۔ عابد بحری سفر کے ذریعے اسلحہ اسمگل کرنے میں میور کی مدد کرتا تھا۔ ایجنٹ 4161 نے عابد کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے عابد کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کو اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتے، جس کے خوف سے وہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں ہراساں کرتے، بس ایک طرح سے عابد کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا، یہ خاص اس مشن کے لیے تھا اور MM2 ٹیم کے لیے، جنہیں تہہ خانوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں 3 کمرے موجود تھے، ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا اور دوسرے کے ساتھ اسٹور روم، اور اسٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا جو اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا۔ اسے کھولنے سے تہہ خانے کا راستہ آتا تھا جہاں عابد کا خاندان قید تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے۔ ان کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ عابد نے ہمیں جتنی انفارمیشن دی ہے میں نے ٹائیگر کو بھیج دی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی، وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر۔ انس ٹانگیں پسا کر آدھا لیٹا اور بیٹھ گیا۔ اس طرح ہمیں ویسے ڈبل فائدہ ہوا۔ ایک طرح سے عابد کو جو معلومات تھیں اسلحے اور میور کے متعلق وہ بھی مل گئی، اور میور کی گینگ کا حصہ بننے کا موقع بھی۔ ایجنٹ 61 بھی پرجوش تھا، بس کسی طرح کلب کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے۔ میم بشریٰ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، ایجنٹ انس نے مسکرا کر کہتے اپنا مگ اٹھا لیا، اس میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی بات پر میم بشریٰ اور ایجنٹ 61 ہنس پڑے تھے۔ کیپٹن نیلم اٹھ جائیں اور 1 منٹ سے پہلے آپ باہر ہوں۔ کچھ دیر بعد میجر آس پھر اس کے روم میں آیا تھا، جہاں اس کی واچ، ہیئر بینڈ، شوز سب ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے تکیہ کھینچا۔ نیلم نے خوخار نظروں سے گھورا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں، وہ چیخی، اور دوسرا تکیہ منہ پر لے لیا۔ میجر آس نے وہ بھی کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس سے بلا کا غصہ آیا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو آنکھیں غضبناک۔ چیخے مت، گلا خراب ہو جائے گا۔ وہ تکیے بیڈ پر درست کرنے لگا۔ نیلم اسے گھورنے لگی۔ جائیں، منہ دھو کر آئیں۔ اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے، واش روم گیا، ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں، اتنی ضدی کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آپ اتنے اچھے بننے کی اداکاری مت کیا کریں، زہر لگتے ہیں ہمیں۔ وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوفزدہ تھی، کبھی اس سے وہ اپنا خیر خواہ لگتا، کبھی دشمن جس سے محبت ہو وہ زہر لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے تپانے لگا، مگر اس کے برعکس اس نے عجیب سے سوال کیا، ایسا سوال جس نے میجر آس کی ہستی ہلا دے، اس کے زخم کھرچ ڈالے۔ آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ ہمارا درد نہیں محسوس کر سکتے میجر آس، گھر سے دور رہنے کی تکلیف، آپ ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہی ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہوں گی؟ کیا بابا اب ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے بغیر؟ آلو کے پراٹھے بناتے کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ایڈونچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا۔ میجر آس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ آپ کو اپنی فیملی کی پکچرز چاہیے ہے نا؟ میں لا دوں گا، اب رونا بند کریں، شاباش اٹھیں۔ پرامس؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی، وعدہ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اور میجر آس ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیلم رغبت سے کھا رہی تھی، کچھ دیر پہلے والی اداسی کی ہلکی سی رمق بھی اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دوران مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ بصورت دیگر ہماری فیملی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا۔ نیلم کا منہ میں جاتا میکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا تھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، دو ٹوک جواب آیا تھا، اور دوسروں کی ذاتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت دخل ہوتا ہوں۔ وہ اپنے ازلی تیکھے انداز میں بولی۔ بالکل، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا۔ ایک سپاہی کسی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت گھس سکتا ہے، جیسے آپ ہم لوگوں کی زندگی میں گھس آئے تھے، بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا، ہاں ہاں، بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں
میرے اب اپنا آپ انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھا جائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10 ہماری مرضی۔ اس نے باؤل سے اور میکرونی پلیٹ میں ڈالنا شروع کی۔ کہاں کھانا نہیں کھانا تھا؟ کیا میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف؟ میں جراف آج دیکھ کر رہ گیا۔ منہاج ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے کچھ اور بندے ہائر کرو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2-3 مہینے بعد 4 لوگ کتنے کے ہیرے لا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی حکومت نے سخت کر دی ہے۔ جب سے ایک شخص 1 ٹن ہیروئن کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا ہے۔ کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ ایماز پلازا کے ڈرائنگ روم میں آج اسد زبیر لغاری براجمان تھا۔ شیشے کی بڑی سی میز پر انواع و اعلیٰ اقسام کے پکوان سجائے گئے تھے۔ وہ بہت کم اس کا مہمان بنتا تھا کیونکہ سیاسی لوگوں کی صبح کی واک سے رات کے کھانے کے مینیو تک پر میڈیا کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، مسائل کی جانب توجہ کم صحیح، مگر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا ناشتہ نہ رہ جائے اس کی کوریج لازمی ہے۔ بس ایسا ہی کوئی ڈر زبیر لغاری کے دماغ میں بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس مقابلے میں مر گئی تھی؟ وہ ہیرو کی بات کر رہا تھا اور منہاج لڑکی کی۔ ارے اسٹیمپ پیپر پہ لے لو۔ وہ بیزار ہوا۔ میں نے زوئی کو دیکھا ہے، وہ سگار جلائے بیٹھا تھا۔ اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا۔ فضا میں ملغلچہ سا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسراریت تھی۔ کیا تم اسی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیر خان نے ٹانگ نیچے اتاری اور تھوڑا آگے ہو کر بولا، وہ لڑکی اس کی ہم شکل ہے، بس فوٹو دیکھنے سے ہی کالج گرل لگتی ہے، جبکہ زوئی اگر زندہ ہوتی تو کم از کم بھی 28 سال کی عورت دکھتی۔ کوئی کسی سے اتنا کیسے میچ کر سکتا ہے؟ منہاج نے سنجیدگی سے کہتے سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ کچھ تو فرق ہے ہی، جیسے لمبے بال اور حد سے زیادہ معصومیت۔ کمال لڑکی ہے، زبردست۔ وہ ہلکی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بولا، بکواس بند کرو، اپنے کام کی بات کرو۔ وہ ایسا رد عمل دینا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب قدرتی تھا، بے اختیاری تھا۔ میں نے تو کام کی ہی۔ اچھا چپ کرو، میرا دماغ مت خراب کرنا۔ اس وقت چائے پی کر جانا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ انتہا کی بیزاری اور بدتمیزی تھی اس کے انداز میں۔ سگار پھینک کر وہ اپنا کوٹ صوفے کے پشت سے اٹھاتا نکل گیا۔ سر، مینیجر نے اس لڑکی کو جاب کے لیے کال کر دیا ہے سر، اور اس کا ایڈریس وہی ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا۔ کیز ابھی تک میرے پاس ہیں، جو کارڈز اس کے پیچھے چھوڑے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق وہ لڑکی ایک عورت کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ 2-3 بار وہ عورت ہی راشن لینے کے لیے نکلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پیٹر تیز تیز بول رہا تھا، گڈ، اس لڑکی کے لیے کہ ایک کام کی رپورٹ دینی ہے مجھے، اور کیز مجھے دے دو۔ منہاج نے کیز کہنے پہ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور اس کو تھما دی۔ منہاج اسحاق کی نظریں لوہے کی چابی سے چپک گئیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی جاب لگ گئی ہے، کیپٹن حمزہ نے شوق ہوتے کہا۔ پہلی پے سے آپ ہمیں ٹریٹ دیں گی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہوتا تھا، اس کا کام بنتا ہی نہیں تھا۔ اوپر والے اپارٹمنٹ میں صرف میجر آس ہی آتا تھا۔ اکثر وہ باہر مشن کے کسی پارٹ پر کام کرتا رہا، راتوں کیپٹن حمزہ کو اوپر جانے کا کہہ دیتا یا کبھی کوئی کام، مگر اب وہ میجر آس کے لیے بغیر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ سینس آف ہیومر اچھا ہے آپ کا، مگر مجھے ہر جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ اسپائی ایئر پیس کی لوبس جو آپس میں گٹ گٹ ہو گئی تھیں وہ صحیح کرتی بولی، جس جوک پر آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ وہ مسکرایا، کیپٹن حمزہ ویئر آر یو؟ اس کی سیل پر میسج آیا، کمنگ سر۔ وہ نیلم کو دیکھتا نیچے والے اپارٹمنٹ میں آیا جہاں میجر آس ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے 10-12 ساتھی تھے، لگتا تھا کوئی میٹنگ ارینج کی گئی ہے۔ اس کے آتے ہی میجر آس نے اپنی نشست سنبھالی۔ ممبر شپس ملی ہیں۔ اس کا زیادہ تر ڈیٹا سینٹرل جیلوں کا ہے، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، ملتان، کیمیور کے بندے سے پشاور ہے۔ جو مجھے لگتا ہے وہ کوئی CIA کا ہی بندہ ہے اور امریکن اسپائی کو سینٹرل جیل سے نکلوانے کی چکروں میں ہے۔ میجر آس رکا، کتنے جاسوس ہیں؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ وہ 2 امریکی جاسوس ہیں، اس وقت ہمارے قیدی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں میڈیا کو نہیں پتہ۔ 2 سال پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کے 2 سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بات بہت اچھالی گئی تھی، مگر اس بار ہم ان جاسوسوں کو میڈیا پر لانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشادہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ اور اسلحے کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ ایک اور سوال آیا۔
سینسٹیو انفارمیشن ہے جسے شیئر کرنے کی ان کو جس اسپائی کی تلاش ہے اس کا نام ڈی کوڈ کر لیا گیا، مگر مشن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 اور سی آئی کے اسپائی لاہور ملتان کی سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو فرار کروانا ہے۔ سر اس انفارمیشن نے ہمارے مشن میں تو کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ایک دل جلے نے منہ بگاڑا۔ کم آن، جس کام میں ملک کا فائدہ ہو اس پر کبھی منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ سوری سر، نیلم کا بھائی ہوتا تو اتنی جلدی شاید نہ سمجھتا۔ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو، اور تم دونوں پلیز اسی سی آئی اے کے ایجنٹ کی سیکنڈ کی لوکیشن اپنے ریکارڈ میں رکھنا۔ اس نے جاتے ہوئے ساتھیوں میں سے 2 کو مخاطب کیا۔ سر، کیپٹن نیلم کو مینیجر کی کال آ چکی ہے، جاب کنفرم۔ ان سب کے جانے کے بعد کیپٹن حمزہ بولا، سچ اے گڈ نیوز، اتنی دلکشی سے کہا۔ ٹائیگر سر، اگر ہم اے ایس پی کو چھڑا لیں تو مجھے لگتا ہے وہ اسلحے کے مطابق ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور ایک انسانی جان کی بھی۔ کیپٹن حمزہ نے بہت مشکلوں سے یہ تجویز پیش کی تھی۔ ٹائیگر غصے سے خائف بھی تھا۔ سوچتے ہیں اس پر کچھ، میں ابھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ویسے بھی اے ایس پی اپنے گناہوں کی بڑی سخت سزا بھگت لیا ہوگا۔ عالی شان محل نما عمارت جس کے ایماز پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست، جبکہ سی آئی اے، را اور آئی ایس آئی کی نظر میں ایک دہشت گرد کی حرام کی کمائی۔ لال مادہ بہانے کی اجرت، آسمانی کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا اور کھسکائیں، اور ٹن کی آواز نے 12 بجا دیے۔ 6 دسمبر 2015۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا، صاف شفاف، معصوم، شرارتی چہرہ، کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہم راز، اس کی ہم قدم، ہم دم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی۔ جدہ شہر کی سرزمین پر ان کے قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑی تھی۔ وہ 2 کمروں کے اینٹوں کے کچے آنگن کے سرسبز درخت پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند ہو اور مناج کو نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ مناج کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگیں، یاد آنے لگیں، تلخ یادیں، تلخ زمانے، قربناک سانحے۔ بھیا، آواز میں کتنی شیرینی تھی، یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے دبے 13-14 برس گزر گئے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ایماز پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا وہ تصویر نہیں حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات اس کے لب کپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھی۔ کائنات، تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا، تم نہیں رہی کوئی نہیں رہے گا۔ سنا تم لوگوں نے، میں سب کو مار دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ میرا کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میرے امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے تم سب، مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے، وہ چیخ کر دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اسے ہے، ہر دکھ صرف اسی کے لیے ہے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی تو ستاروں نے بھی رختے سفر باندھ لیا۔ مہتاب کو روئی سے شوشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنے لپیٹ میں لے کر شہر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کے پابند سرحدوں پر تعینات تو سمندروں کے رکھوالے، فضا کے جانباز سپاہی تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خاص اسلوبی سے نبھانے نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہیں صفت میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا وقت 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقے اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ فولڈڈ نائف شوز کے اندر تھی، اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کا آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا۔ بس اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹے پورے ریسٹورنٹ کا نقشہ یاد کروایا، اور ٹیبل نمبرز بھی ایک نابینا لڑکی کی نوکری پر رکھنا سراسر بیوقوفی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور ورکر کی نظر میں بعد میں اس کی انتہا کی خوبصورت اور مسحور کر دینے والی
حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج منہاج آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس سے نیو یارک کے ذریعے اطلاع ملی کہ منہاج آج کے دن بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شعلے بھڑکیں۔ شہر قائد اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، بازار بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی تمام دست گاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر لے بڑے شہروں کی پر رونق جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مال روڈ پر لوگوں کا بہت رش ہے۔ پولیس اہلکار کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ ڈی آئی جی سندھ کے مطابق سیکرٹ سروس کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ آرڈر پلیس کرتی ویٹرس کا ہاتھ کب کپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا تھا، اسے 1 درجن بچہ چاہیے، خودکش حملے کروانے ہیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں، تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، سایہ چھوٹا ہوا جا رہا تھا جب ڈھابے پر کھانا کھاتے امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا، اسی بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تخریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ چلو ایک آ کے میرا کھانا نہیں بنائے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آر کی چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھونپڑیاں اور کچے مکان جن میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جنہیں جنت کا خواب دکھا کر ان سے ہزاروں جانیں لی جاتی اور شہادت کی لالچ دی جاتی۔ پیٹر جب اپنے گارڈز کے ساتھ یہاں پہنچا تو امداد بلوچ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا۔ پیسہ بھی دے چکا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیٹر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالی۔ اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے سانپ کو۔ امداد بلوچ دور ہوتے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بہت عرصے سے یہاں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین مانو بھروسے کا آدمی ہے، تمہاری مدد کر رہا ہوں، بدلے میں بس ایم ہی چیز چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، کیا؟ رابطہ۔ فٹ جواب آیا تھا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے وہی سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا۔ پولیس نے اسٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اس نے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ منہاج نے آج بم بلاسٹ کروانا ہے، اور اس خبر نے ہم سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹوں سے برباد کر رکھا ہے۔ خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے وہاں سے نکلی تھی، آتے آتے 7:30 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا اسٹالر اتارنے لگی، بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا، رپورٹ اٹھا کر LED آن کی جہاں نیوز اینکر بہت کچھ کہہ جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹرک پکڑے گئے ہیں اور بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ سب دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہو، اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہو۔ ٹائیگر کی ڈیوائس آف جا رہی تھی۔ نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سے نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ ممکن ہے کہ عماس کی اس میں کوئی چال بھی ہو، خاتون نے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے، اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی، سفید مونی جیسی رنگت پر پانی شبنی قطروں کی ماند چمک رہا تھا۔ چادر لے کر وہ سورہ یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر راز، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزا، کیپٹن عریج، لیفٹیننٹ سمعان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی،
جو کہ کیپٹن منزا اور عریج کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سمان بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے مشن پر تھے، اسی لیے وہ امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سنی بچے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میجر راس کو اطلاع کی۔ اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر بہت چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اس لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا، وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشنز بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر راس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی، مگر اس کی گاڑی پر چوکی سے بآسانی نکل گئی۔ کیسے؟ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں ایک خودکش بمبار بھیجا گیا ہے تو اسے وقت سے پہلے پکڑ کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات 11 بجے کے قریب میجر راس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ تھا۔ ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی سمگلنگ میں ایماز کی گینگ کا حصہ بنے تھے، تو وہ آج کی رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ان کا یہ خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر راس کو حیرت ہوئی، یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر آتے ہی وہ دبے دبے لہجے میں ہرایا، سر وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی سمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی آنا جانا بڑھے جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت بہرحال برا حال ہے سر، اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا۔ تم لوگ ابھی تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین آ کہاں سے رہی ہے۔ کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، ان کو انجیکشن لگائے تو سانس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے سر۔ میجر راس سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر کو صوفے پر لگے ڈھیر کو کھسکا کے بمشکل بیٹھا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتے اٹھ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کو دیکھتے ہی بے و قراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز پر صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں، لاہور میں سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ ایماز نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، کب سے ٹرائی کر رہے تھے۔ وہ جتنا تیز بول رہی تھی میجر راس اتنے ہی سکون سے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی، ہمیشہ کی طرح۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے جھجک کر پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، وہ پہلے والی بےتابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی۔ آپ صبح ٹائم سے نکل جائیے گا، کیونکہ مجھے بھی کل پیٹر سے ملنا ہے، اسی لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ہوشیار رہے گا۔ کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ وہ بیڈ روم پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے واپس بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اتنی الجھن میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میرے بھی جگہ بنا دیں، اس نے میٹرس پر لیٹے حمزہ سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میجر راس اس کے برابر آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی جو زیادہ چاہے، جتنے جانے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص سے ٹھکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سگار پر سگار پھونک رہا تھا۔ ایماز پلازا کی چھت پر کھڑا وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگا رہا تھا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان بھی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ پلازا کا قد اتنا اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ آوروں کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے، اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے کیوں ہیں جب پورا نہیں کر سکتے؟ اس نے کالی گھٹا چھایا آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی، یس باس،
وہ دونوں ہاتھ نیچے لٹکائے سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ISI کے آفس پر اٹیک کرنا ہے۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرانے لگے۔ ان کو بتانا ضروری ہے۔ ڈونٹ میس ود می، ہا ہا۔ پلازا کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے کہکے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے جب آدھا فلک سو چکا ہو؟ کوئی جاگنے والا ہے، ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دل شاد بھی ہو، دل برباد بھی، ایک عالم ہے جو بنا دل والا ہے۔ 3 خودکش بمبار کا لاہور ISI کے آفس پر دھماکہ، 12 انٹیلیجنس آفیسرز شہید، 17 پولیس اہلکار سمیت 200 آفیسرز زخمی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ میجر راز کی آنکھ نیوز اینکر کے چیخ چیخ کر ہیڈ لائنز پڑھنے پر کھلی تھی، اور جب سامنے چلتی لال پٹی پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ابل ہی پڑی تھیں۔ تمام آفیسرز کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ رات 1 بجے کے قریب خودکش بمبار وہاں پہنچے کیسے۔ ان کے 12 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور باقی عملہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ آفس کی عمارت کے علاوہ آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی تھیں اور عام افراد زخمی۔ مناج اسحاق، ایک بار، بس ایک بار تم میرے ہاتھ چڑھ جاؤ، تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے۔ ایک ایجنٹ نے دل ہلکا کیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی نمی چھپا رہا تھا، کوئی افسردگی۔ وہ سب ایک ہی فیلڈ کے تھے، جانے والے ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم قدم ہی تو تھے، ایک خاندان کے فرد جیسے، ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں۔ ویسے ایک ادارے کے افراد بھی ایک دوسرے کے زخموں پر سسک رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب انتظام صبح سے ہی کیا تھا، ورنہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے رات کے وقت۔ ایک اور بولا، ہمارا دھیان عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس بار وہ ساری آگ ہم پر اگلے گا۔ کیپٹن حمزہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، پولیس سیکیورٹی وہاں بھی تھی، اسی وجہ سے تو زخمیوں میں پولیس افراد بھی شامل ہیں۔ ایک ایجنٹ نے کیپٹن حمزہ سے اختلاف کیا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہا ہے، اس حملے کا مطلب ہمیں وارن کرنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ CN نیلم کو ہوگا۔ ایک ایجنٹ کو کیپٹن نیلم کا خیال آیا، زیادہ تر وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی رکشہ ڈرائیور تو کبھی ٹیکسی ڈرائیور، جو بھی ہے ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی تو شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت سی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیتے تو غازی کہلائیں گے، ہارے تو شہادت کے سینے میں سوئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میجر راز کے کہنے پر وہ سب بآواز بلند بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا، اس کے جانے دشمن انٹیلیجنس والے آج افسردہ تھے۔ نمنان لہجوں نے اس کے اندر کی وحشی انسانی کو بھرپور خوشی دی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ شہداء کے گھر والوں کو ان پر فخر تھا، ان کی ہمت، حوصلہ اور بلند آواز میں پرجوش تقاریر اور نعرے ہر محب وطن کو فخر محسوس کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ پر اس کی BMW رکی تو وہ بڑی شان اور کروفٹ سے تنش سر کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے نہ صرف مشہور پاکستان سیاسی شخصیات تھیں، بلکہ افغانستان، بھارت اور امریکہ کی بھی پاورفل شخصیات کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ اس کے گریباں کو آرمی کا ہاتھ کب کا لگ چکا تھا، اگر غدار اپنے نہ ہوتے۔ وہ ایک ٹیبل پر کھڑی آرڈر نوٹ کر رہی تھی، بلیک جینز اور بیبی پنک شرٹ میں، کھلے فل سلیو لیس، اس پہ بہت جج رہے تھے۔ بالوں کی ٹیل پونی بنائے، آنکھوں میں ڈارک براؤن شیڈز لگا رکھے تھے۔ وہ آرڈر لے چکی تھی، شاید ابھی جانے کو مڑی جب سائیڈ والی کرسی پہ بیٹھے شریر لڑکے نے شرارتاً پیر آگے کر دیا۔ نیلم کو نظر تو آ گیا تھا، وہ اسے سچ مچ اندھا سمجھ رہا تھا۔ پیر اور ٹکنے کے بیچ پیر رکھ کر نیلم گزری تو اس لڑکے کی چیخ نکل آئی، آر یو بلائنڈ ایڈیٹ! غصے میں اس کے منہ سے وہی عام جملہ نکلا تھا جو عموماً ایسی صورتحال میں بولا جاتا تھا، یس آئی ایم! لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ ریسٹورنٹ میں دبے دبے کہکے لگنے لگے۔ منہاج کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا، سفید رنگت سرخ ہونے لگی، آنکھوں میں غضب کی سرخی نے جگہ بنا لی۔ مینیجر کہاں ہے؟ کوئی بھی منہ اٹھا کر سٹاف کی انسلٹ کرتا رہے اور تم لوگ خاموش کھڑے رہتے ہو؟ منہاج کی گشدار آواز پر ریسٹورنٹ کے کہکے بند ہو چکے تھے، اس کے گارڈز بھی اندر ہی آ چکے تھے۔ مینیجر نے بھی فوراً حاضری دی، سوری سر،
وی آر ریئلی سوری۔ مینیجر کی شامت تو آئی ہی رہتی تھی جب منہاج آتا تھا۔ اب بھی وہ گھبراہٹ میں معافیاں تلافیاں کرنے لگا تھا۔ اندھا اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایڈیٹ پیپل۔ لڑکا غصے سے بولتا جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، منہاج نے اس کا گریبان تھام کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گریبان پر جمائے وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی غلافی بھوری آنکھوں نے مقابل کو چند پل کے لیے لرزا دیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیچھے پڑی میز پر لگا تھا۔ برتن گرنے کی آواز نے ریسٹورنٹ کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ نیلم اچھل کر 2 قدم دور ہٹی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے خوفزدہ ہونے کی کمال اداکاری کی۔ سر پلیز جانے دیں سر۔ مینیجر کی منت سماجت پر منہاج نے قہر آلود نظروں سے اب نیچے گرے لڑکے کو دیکھا جس کی ناک سے خون نکل رہا تھا تو شرٹ کا گریبان بھی ادھڑ چکا تھا۔ ادھر آؤ۔ تو منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے قدرے کونے پر لگی میز کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا اور مینیجر کی جانب مڑا۔ کچھ فاصلے پر گیا اور اس کو گھورتے بولا، میں نے کہا تھا اسے یہ نوکروں والے کام مت کروانا۔ وہ درستی سے بولا، سر کوئی کام تو دینا تھا نا۔ مینیجر منمنایا، کچھ بھی کرواؤ، مفت میں سیلری دو، مگر آئندہ وہ میرے سوا کسی کا آرڈر نہیں لے گی۔ مائنڈ اٹ۔ اور جب سارا اسٹاف لنچ کر رہا ہو تو اسے کام پر لگایا ہے۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ مینیجر خاموش سن رہا تھا۔ وہ پھر نیلم کے پاس آیا۔ سنو تم گھر جاؤ اب، بلکہ پہلے ایک کپ چائے پی لو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ویٹر کو چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے چائے نہیں پینی۔ تم کون ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتا دلکشی سے مسکرایا۔ وائٹ بغیر کچھ شکن کے شرٹ اور بلیک جینز پر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ دل فریب، پرتمکنت قد و خال، کلین شیو، غلافی آنکھوں میں نیلم کا عکس، ہلکی ہلکی ابھرتی سرخی۔ وہ کسی دیوتائی دیوملائی داستان کا کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ مجسم روپ دھارے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیلم ابرار کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کوئی آ کر گواہی دے ڈالے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دل نکال دیتا ہے۔ کیا حسن اتنا ظالم ہوتا ہے کہ اتنا؟ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان میں کہ تم کون ہو۔ ہم تمہیں آخری بار بتا رہے ہیں، ہمیں پریشان مت کرو نہیں تو بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، رخسار بھی ناراضگی سے پھول رہے تھے۔ ہاں۔ وہ ہنسا اور آگے کو ہوتا بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے تو نیلم کا دھیان غیر ارادی طور پر ان کی جانب گیا۔ ذہن کی اسکرین پر سال پہلے دیکھا کوئی خواب گردش کرنے لگا جس میں یہ مضبوط سفید ہاتھ واضح تھے۔ اسے جانے کیوں خوف آیا تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے لاکھوں گلے کاٹے تھے۔ ملکہ تم غصہ غلط جگہ کرتی ہو مگر کرتی کمال کا ہو، وہ اس کے چہرے کو نظروں کی زد میں بولا تھا۔ شٹ اپ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ منہاج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، دیوار کو ٹٹولتا اس کا ہاتھ منہاج کے سینے سے ٹکرایا۔ ایک برق سینے میں دوڑ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے پھنکاری۔ سنو، تم میری آواز نہیں پہچانتی کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک نیلم ابرار کے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارا نام تک نہیں پتا، وہ دانت چبا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اوکے نیلم ابرار، تم اب اپنے اپارٹمنٹ جا سکتی ہو، کل ملیں گے، بلکہ لنچ اکٹھے کریں گے۔ سی یو سون۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوٹ کی پاکٹ پر لگے بلیک گوگلز لگائے اور اسے پھر بھرپور نظروں سے تکتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی کانچ پیچھے چل دیے۔ کار کا دروازہ کھولتے گارڈ کو بیٹھتے ہوئے اس نے حکم دیتے کہا، جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جائے تم اس پر نظر رکھو گے۔ گارڈ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ پیٹر پہ اپارٹمنٹ کب اور کس نے رینٹ پر لیا تھا اور یہ لڑکی کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ ساری انفارمیشن کل تک میری اسٹڈی میں ہونی چاہیے۔ چاہے ڈرائیو کرتے پیٹر سے حکمیہ لہجے میں مخاطب تھا۔